ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اشرح صدورنا للإسلام واجعل قلوبنا قلوبا تقيا نقيا واجعلنا برحمتك من المؤمنين والمهتدين. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اور یکتائی کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدس کہ جو اکیلا اس ساری کائنات کا مالک، خالق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام المرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و والا کے لیے سامعین ذی قدر، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے بعد اس کی اصلاح کے لیے اپنی طرف سے پیغامات خود بھیجے ہیں، انبیاء کی صورت میں، آسمانی کتابوں کی صورت میں، تاکہ دنیا میں غافل نہ ہو جائے اور اپنے مالک اور خالق سے ناتا تعلق توڑ نہ بیٹھے، کیونکہ یہ بات یقینی ہے دنیا میں بہت تعلق ہے انسان کے، کبھی باپ کا تعلق ہے، ماں کا تعلق ہے، بھائی کا تعلق ہے، بہت سارے تعلقات دنیا میں موجود ہیں، لیکن آخرت میں جو تعلق ہوگا وہ صرف اللہ کا تعلق ہے، ایمان کا تعلق ہے۔ تو دنیا میں اتنے تعلقات کے باوجود انسان کی زندگی کیسی ہے اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں اور آپ سب جانتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں، یہ سوچا کریں کہ جب صرف ایک تعلق ہوگا اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی، اور یہ بھی اس کے لیے ہے جس کا تعلق ہوگا، اور جس کا تعلق اس ایک تعلق سے بھی نہیں ہے اس پہ کیا بیتے گی۔ یہ مرحلہ قابل غور ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید آج ہمیں سب سے زیادہ اسی چیز کی سوچنے کی ضرورت ہے، لیکن یہی سوچ انسان کے دماغ سے نکالنے کے لیے شروع سے لے کے اب تک اور قیامت تک ایک ذات کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے انسان کے ذہن سے یہ سوچ نکال دی جائے، اس سے یہ تعلق توڑوا دیا جائے۔ وہ جانتا ہے کہ صرف ایک تعلق توڑوانے میں کامیاب ہو گیا تو میں کامیاب ہوں، اور اس کے ناکامی کے لیے اتنی ہی یہ چیز کافی ہے کہ اس کے پاس ہزاروں تعلق ہوں لیکن اس کے پاس ایک ایسا تعلق اللہ والا نہیں ہے جو کام آنے والا ہے۔ بات ختم۔ اس کا نام شیطان ہے، وہ انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، طرح طرح کی چیزیں انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے کہ وہ اس کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے تعلق سے توڑ دے۔ اس لیے میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ المؤمنون ہے، اللہ کریم مجھے اپنی توفیق کے ساتھ حق سچ ذکر کرنے اور ہم سب کو سن سنا کے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا پیغمبر آپ فرمائیں، کل آپ کہیں، ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین، اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے تیری ہمت اور تیری توفیق کی ضرورت ہے، تیری مدد اور تیری اعانت کی ضرورت ہے، مجھے تیری پناہ چاہیے شیطان مردود سے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی پاکیزہ زندگی ہے، اور تعلق باللہ والی مثال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کہیں، یہ اس لیے کہ بات میں تھوڑا وزن پیدا ہو جائے نا، اسی تھوڑی گل جڑی ہے ایویں نہیں مانتے، دنیا ہے، انسان ہے، یہ دنیا کے دھوکے فراڈ کو بخوبی قبول کرتا ہے، اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہے۔ رحمان کی فائدہ مند بات
اس کے لیے جو دنیا آخرت کی کامیابی کی بات ہوتی ہے نا، اس کے لیے اٹھنا بھی بہت ناگوار ہوتا ہے۔ تو بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ آپ کہیں اللہ مجھے تیری پناہ کی ضرورت ہے، تیری مدد کی ضرورت ہے، شیطان کے وسوسے بڑے بھاری ہیں، شیطان کی چالیں بڑی مکاری والی اور فریبی پر مبنی ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور اللہ مجھے تیری مدد، تیری اعانت اور تیری پناہ کی ضرورت ہے کہ وہ میرے پاس حاضر ہو جائے۔ اس سے ایک بات سمجھے، پہلے شیطان حملہ کرتا ہے، جب انسان اس کے حملے کا جواب نہیں دیتا تو وہ شیطان اس کے ساتھ اس طرح جڑ جاتا ہے جس طرح انسان کے ساتھ، اس کی زندگی کے ساتھ اس کے روح کا تعلق ہوتا ہے۔ جس طرح آپ سمجھتے ہیں نا، ایک بات آدمی کثرت کے ساتھ کرنے والا تو وہ اس کا تکیہ کلام بن جاتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اسی طرح جب شیطان حملہ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، یہ انسان اس کو قبول کرتا ہے، اس کی طرف دوڑتا ہے، تو شیطان اور اس کا تعلق اسی طرح کا ہو جاتا ہے جس طرح بدن اور روح کا تعلق ہوتا ہے کہ مرتے دم تک پھر وہ اس کو اپنے قریب لاتا ہے، اس کو اپنے سے دور نہیں جانا چاہتا۔ اس کی پھر ایک مثال یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، نیکی والے کام مشکل ہوں گے، اور نیکی کرنے پر شیطان اس کے نقصان کرے گا، نیکی کرنے پر شیطان اس کو پریشان کرے گا۔ میں نے داڑھی رکھ لی ہے، میرے ساتھ مسئلے بننا شروع ہو گئے، میں نے جب سے نماز شروع کی ہے میرے معاملات تھوڑے سے ڈگمگانے لگے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ شیطان اور اس کا تعلق بڑا مضبوط تھا، اب اس نے تھوڑا سا توڑنے کی کوشش کیا تو اس نے زور زیادہ کر دیا، جس کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ اس سے دوستی ٹوٹنے کی علامت ہے تھوڑی سی۔ ذکر اس کا سورہ زخرف میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو بندہ رحمان کی یاد بھلا بیٹھتا ہے، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم شیطان اور اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ مطلب کیا؟ اس طرح کہتے ہیں نا یار ہو سکتا ہے کہ آپ کا کفن کاٹ دیا گیا، مطلب کیا ہے کہ وہ بہت جلد آپ تک پہنچنے والا، وہ آپ کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، وہ آپ کو ہی ملے گا، جو آپ کے نصیب کا حصہ ہے وہ کٹ چکا ہے، مور لگ چکی ہے اس کے اوپر۔ فرمایا ہم اس کے ساتھ شیطان کو کاٹ دیتے ہیں، اس کا فَهُوَ لَهُ قَرِيبٌ، وہ اس کا جگری دوست بن جاتا ہے، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کا پڑوسی بن جاتا ہے، اور وہ کرتا پھر کیا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ پھر اس کو اللہ کی راہ سے روکتا ہے، سیدھی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے، سیدھی راہ کی طرف مشکلیں بناتا ہے، سیدھی راہ چلنے پر اس کے لیے دشواریاں کھڑا کرتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ اس کے لیے راستے بند کرتا ہے ہدایت کے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیابی والی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ یعنی اس کی ایک اور علامت بھی سامنے آ گئی شیطان کے غلبے کی، کہ جو آدمی برائی کرنے کے باوجود برائی پر مطمئن ہے، گناہ کرنے کے باوجود گناہ پر مطمئن ہے، اور اپنی برائی کی دلیلیں دیتا ہے، اس کے لیے اپنی طرف سے کٹ حجتیاں پیش کرتا ہے، عذر بہانے تراشتا ہے اپنی کمی پر بھی، کوتاہی پر بھی، وہ سمجھ لے کہ اب اس کا تعلق اللہ سے ٹوٹ چکا ہے اور شیطان سے مضبوط ہو چکا ہے۔ اس چیز کے علاوہ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ سورۃ الکہف میں بھی اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ بعض لوگ بڑے اچھے عمل کرتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں اچھے ہوتے نہیں ہوتے۔ تو شیطان اس طرح سے حملہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا حملہ جاری رہتا ہے۔ جب یہ اس کا کریم بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، اس کا قریبی بن جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، پھر اس کے پاس موت آتی ہے اسی حالت میں، شیطان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، شیطان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، رحمان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔
اس کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے، تو جیسے ہی اس کے پاس ملک الموت آتے ہیں تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ یہ دوست کی شکل میں میرا سب سے بڑا دشمن تھا، جس سے میں نے دوستی کرنی تھی اس سے دشمنی رہی، اور جو میرا دشمن تھا میں اس کو دوست بناتا رہا۔ قال رب ارجعون، پھر کہتا ہے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اب یہ جو سانسیں تو نے دی تھی نا دوبارہ اس کو ڈپلیکیٹ کر، میرے لیے اس کو بڑھا دے، لعلی اعمل صالحا، ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بقیہ زندگی بہتر کر لوں، بقیہ زندگی اچھی کر لوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کلا، اب یہ تیری خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اب بندہ اس سٹیج پہ پہنچتا کیسے ہے کہ مرتے دم تک اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ کا تعلق میرے ساتھ اور میرا تعلق اللہ کے ساتھ کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں قرآن پاک میں بارہا جگہ پہ یہ ذکر کی کہ ان چیزوں سے بچنا، خصوصاً میں چند ایک مقامات سے شیطان کے جو مین وسوسے ہیں، جو مین اس کے بہکاوے ہیں اور جو اس کے اہم ترین ہتھ کنڈے ہیں قرآن پاک میں وہ ہمیں بیان کیے ہیں، ان کو سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل ایمان، اہل ایمان، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرنا، اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ لعلکم ترحمون، دنیا آخرت میں رحمت تمہارے نصیب میں ہوگی۔ اور شیطان انسان کے دل میں وسوسہ کیا ڈالتا ہے کہ وہ دنیاوی عزت، دنیاوی ٹھاٹ باٹ، اس کو حاصل کرنے کی فکر انسان کے ذہن میں پیوست کر دیتا ہے کہ دنیا میں مقام بنانا ہے، دنیا میں شہرت ہونی چاہیے، دنیا میں نام ہونا چاہیے، دنیا میں تیرے فعل ہونے چاہیے، تجھے جاننے والے ہونے چاہیے، دنیاوی عزت ڈھونڈنے کی یہ کوشش کرتا ہے اور اس کے پیچھے یہ اندھا ہو جاتا ہے، اور ایسا اندھا ہوتا ہے کہ دین اسلام کو اپنے پاؤں تلے رونقنا شروع کر دیتا ہے، رحمان سے تعلق اس کا کٹ جاتا ہے۔ اور اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس میں سے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور یہ سورہ المنافقون میں ہے۔ اہل نفاق جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافق ہے نا یہ جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں ہوں، نیچے والے گڑھے میں، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک کافر ہے وہ شیطان کے وسوسے کا پہلے شکار ہے، ایک مومن ہے، مومن ہونے کے باوجود بات شیطان کی مانتا ہے، اس پہ غصہ زیادہ ہے اللہ، اور ہونا بھی چاہیے۔ تو فرمایا اس لیے یہ سب سے نیچے ہوگا۔ ان کے ذہن میں کیا وسوسہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مختصر کر رہا ہوں، کہ غزوے سے واپس آ رہے ہیں تو کچھ انصار اور مہاجرین کے درمیان اونچ نیچ ہوئی، اور یہ غزوہ ایسا تھا کہ جس میں مالی مشکلات اتنی تھی کہ فاقوں پر سفر گزر رہے تھے، فاقوں پر سفر ہو رہے تھے۔ تو یہ کہنے لگا کہ ہم نے آئندہ سے، اس کا نام عبداللہ بن ابی منافق ہے، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول پہ خرچ نہیں کرنا ہے، تاکہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ جھمگٹا بندھا ہوا ہے نا یہ ختم ہو جائیں گے، اور دوبارہ سے ہماری عزت، ہماری شہرت اور ہماری سرداری مدینے کے اوپر قائم ہو جائے گی۔ اب اس نے یہ ٹھانی، اور اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آ گیا اسی سفر میں کہ انصار و مہاجرین کی تھوڑ بہت اونچ نیچ ہوئی، تو یہ آدمی کہنے لگا کہ ہم مدینے واپس جائیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت والے ہیں، ان ذلیلوں کو معاذ اللہ مدینے سے نکال دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ایک آیت دی اور فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے۔ تو شیطان کو جو بہکایا، جو وسوسہ ڈالا شیطان نے اہل نفاق کو، ان کے اوپر جو بار چلایا وہ یہ تھا کہ عزت تمہاری ہونی چاہیے، اور عزت یہ دنیاوی عزت ہے،
اس کے حاصل کرنے کے لیے تمہیں اللہ کے رسول سے بے وفائی کرنی پڑتی ہے، ان کو نکالنا پڑتا ہے، تو یہ سب کچھ کر دو تاکہ تم دنیا کی عزت حاصل کر سکو۔ لیکن اللہ نے فرمایا عزت ان چیزوں میں نہیں ہے، عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کی ہے۔ آج کچھ وہی وسوسہ ہے لیکن بدلا ہوا ہے، اس کے کپڑا، اس کا لبادہ وہ بدلا ہوا ہے، سوچ وہی ہے۔ انسان صبح سے لے کے شام تک کس کے لیے محنت کرتا ہے؟ کس چیز کے لیے محنت ہو رہی ہے؟ دنیاوی ٹھاٹ باٹ کے لیے اور کس چیز کے لیے؟ سادہ لفظوں میں بول رہا ہوں، دنیاوی ٹھاٹ باٹ کے لیے محنت کرتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ اس کے پاس ایک نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ اس وسوسے اور اس وسوسے میں کوئی فرق ہے؟ چیز ایک ہے، اس کے اوپر جو فریم کیا گیا ہے وہ بدلا ہوا ہے۔ بچوں پہ انسان صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے؟ یہ نام کمائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، عزت شہرت ملے گی، انہیں دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ لیکن دین کی، نماز کی، شریعت کی، قرآن پاک کی، ترجمے کی، احادیث کی تبلیغ نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک گھٹیا سی چیز ہے، یہ نہ بھی ہو تو گزارا ہو جائے گا، وہ ہونی چاہیے ہے۔ بعد جب چلا گیا نا تو ایک بڑے علاقے کے سب سے بڑے خطیب صاحب کو، مولوی صاحب کو، عالم صاحب کو بلا لیں گے اور اس کو کفن شفن غسل شسل دے کے سامنے بٹھا لیں گے اور اس کو کہیں گے کہ اس کے لیے کہہ دے اللہ مغفر لہ ورحمہ وعافیہ واعف عنہ، یہ بخشا بخشایا؟ یہ کس کا وسوسہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ عزت دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، عزت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ جتنے دیندار زیادہ ہیں اتنی عزت زیادہ اللہ کی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں معزز تب ہو جب تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، تمہاری زندگی اسلام کے مطابق، اور جب دین کو آپ پیچھے کر دو گے تو پھر عزت کبھی بھی پا سکتے نہیں پا سکتے۔ تو ایک وسوسہ یہ ہے۔ دوسرا وسوسہ جو انسان شیطان کے ذہن میں ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں مال کے ساتھ اولاد اور اس کی ترقی اور اس کے اندر مگن رہنا، اللہ نے اس کے بارے میں بھی خبردار کیا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل، تعلق توڑنا تو بڑی دور کی بات ہے نا، تب پیچھے فرمایا تمہیں غافل بھی نہ کر دیں۔ اور اس کے بارے میں سورہ تکاثر میں بھی یوں فرمایا کہ الہاکم التکاثر، تمہیں یہ جو کثرت کی طلب ہے اس نے غافل اس حد تک کر دیا ہے کہ تمہاری آنکھیں ایسی بند ہوئی پڑی ہیں حتی زرتم المقابر، یہ کھلیں گی تب جب قبر کی کوٹھی کے اندر بند کر دیے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی تنبیہ کی ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اللہ کی باتیں کہ تمہیں بہت جلد ہی یہ پتہ چلنے والا ہے کہ غفلت کی زندگی کیا تھی، اس کا گھاٹا، اس کا نقصان اور اس کا خسارہ کتنا بڑا ہے۔ اور فرمایا کہ تم ہمارے پاس آؤ گے، ہم نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ہم تم سے یہ پوچھیں گے کہ نعمتیں ہم نے دی، یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کمانے سے ملی، یہ سمجھتا ہے کہ میری قابلیت کی وجہ سے ملی، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں نعمتیں ہم نے دی۔ اور لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال بھی کریں گے کہ یہ ساری چیزیں ملنے کے باوجود، عطا کرنے کے باوجود تم نے ہمارے ساتھ کیا تعلق رکھا، کس طرح سے نبھائی ہے، اور ایسا زندگی یہ بسر کرتے ہیں۔ اللہ یہاں بھی فرماتے ہیں، فرمایا وانفقوا ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو اپنے مال اور اولاد کے پیچھے لگ کے اللہ سے غافل ہو گیا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا۔ اللہ کے ذکر میں تین چیزیں آتی ہیں بڑی بڑی، باقی اس کے علاوہ اس کی تفصیل اور بھی ہے، لیکن تین چیزیں اللہ کے ذکر میں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز ہے، اقم الصلاۃ لذکر، نماز نہیں ہے تو اللہ کا ذکر اس کے دل میں نہیں ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، قرآن پاک یہ اللہ کا ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون،
اور تیسرا ذکر عمومی ذکر ہے، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ادعیہ مسنونہ ان کو یاد کرنا۔ تو فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس کی زندگی سے ذکر نکل گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کہتے ہیں کہ اس کو گھاٹے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہم نے اس میں مہر ثبت کی ہے کہ یہ گھاٹا اٹھائے گا، اور پھر ساتھ ایک بچنے کی تدبیر بھی ذکر کی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، مال ہے، اولاد ہے، تو خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی یہ فکر اور سوچ کو یہ عادت ڈالو کہ اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور پھر کہو کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی اور میں صدقہ کر کے اللہ کے قرابت داروں میں شامل ہو جاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اب مہلت کا وقت نہیں ہے، اب مہلت نہیں ملے گی، اور جب وقت آ جاتا ہے تو پھر ہم کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، نہ ایک پل آگے ہو سکتا ہے نہ ہی وہ ایک پل پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو شیطان کے اس وسوسے سے نکلیں کہ ساتھ یہ نہیں ہے کہ آپ دکانیں بند کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں، آپ نوکری چھوڑ کے گھر کے اندر بیٹھ جائیں، یہ ساری چیزیں ربنا آتنا فی دنیا، دنیا کے لیے کوشش ہے، وہ فی الآخرہ ذہن سے نکلا نہیں ہے، دکان پہ بیٹھا ہے وہ فی الآخرہ، یہ بھی ہے، اپنے بزنس میں ہے، اپنے کاروبار میں ہے، جہاں بھی ہے، لیکن وہ فی الآخرہ، جہاں بھی ہو وہ آخرت کو ذہن میں رکھو، کماؤ صحیح، اور وہاں پہ جھوٹ فراڈ کسی کے ساتھ ایسی چیز مت کرو جو تمہارے لیے آخرت میں نقصان کا سبب ہو، اس چیز کو ذہن میں رکھو، سارا دن کماؤ، 24 گھنٹے تم محنت کرو، لیکن آخرت کو ذہن میں رکھ کے اس کے موافق زندگی بسر کرو، یہ تمہارا کمانا ہی نہیں بلکہ کمانا بھی عبادت بن سکتا ہے، ایسے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ لیکن اگر اسی سوچوں میں دنیا کے مال و متاع میں غرق ہوتے ہوئے زندگی بسر کی، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فاقہ نہیں ہے، آخرت کے بارے میں کوئی سوچ نہیں ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی مختصر جگہ ہے جس میں میں نے پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں پتہ نہیں کتنی مدتوں وہاں رہنا ہے، وہاں میں نے لیٹنا ہے، اور یہ آخرت کی حسرت ندامت، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ روز محشر پہنچے گا اور کہے گا کہ مجھے مہلت مل جائے، تو فرمایا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ سوائے جملے کے اس جملے کی کوئی حیثیت نہیں، یہ جملہ کہہ دیا بات ختم۔ اب کیا ہوگا؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت تک اٹھائے جانے والے دن تک یہ برزخ کی زندگی کے سپرد کر دی گئی ہے۔ برزخ کی زندگی کیا ہے؟ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے برزخ کی زندگی اللہ نے مجھے دکھائی، میں نے دیکھا ایک آدمی ہے، اس آدمی کے سر کی طرف ایک فرشتہ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک بھاری بھر پتھر ہے، وہ اٹھاتا ہے، اٹھا کے اس کے سر کے اوپر مارتا ہے، اور اس کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ اس کا سر پارا پارا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور پتھر لڑک کے دوسری طرف جاتا ہے، پتھر اٹھا کے لاتا ہے، تو جب وہ اٹھانے جاتا ہے واپس آنے سے پہلے دوبارہ اس کا سر بن چکا ہوتا ہے۔ مختصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص تھا ینام علی الصلاۃ المکتوبہ، جو فرض نماز پڑھنے کے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ بزنس کلاسیں لیتے ہیں، اسکول میں پیرنٹس ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے بچوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، آپ نے بزنس کیسے چلانا ہے، ایک ایک آئیڈیے پہ 1 گھنٹہ وہ لیکچر دیتا ہے تو اس کی فیس کم از کم 1 لاکھ ہوتی ہے، اور اس کو ہم ایسے پلے باندھ کے آتے ہیں کہ بس اوقات اپنی جو ہے دکان کے اوپر اس کو سجا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں کہ اے اصول نے ان اصولوں کے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یار اللہ کی بات کی کوئی حیثیت نہیں،
اللہ کے رسول کی بات پہ کیا اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا سوچیں اس کے اوپر؟ الذی ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز نہیں پڑھی ہے، اس پہ تھکاوٹ غالب ہے، اس کی مصروفیات اس پہ غالب ہیں، کچھ بھی ہے کہ ہم سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کیا کیا ہے اس نے؟ نماز نہیں پڑھی، سو گیا، اس کے ساتھ برزخ میں یہ ہو رہا ہے، برزخ میں یہ ہو رہا ہے۔ اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے عذاب قبر سنایا ہے، عذاب قبر سنایا ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ وہ تمہیں بھی سنا دے، تمہیں بھی سنا دے۔ لیکن خدشہ یہ ہے کہ اگر تم نے سن لیا تو تم کبھی اپنے مردوں کو قبر میں نہیں اتارو، قبر میں نہیں اتارو۔ ہندو مذہب میں آپ دیکھتے ہیں وہ جلاتے ہیں، واللہ عالم کیا صورت عالم کی کس وجہ سے وہ جلاتے ہیں۔ شاید کوئی ایسی صورت ہو کہ عذاب قبر رب نے دکھایا ہو، یا پھر وہ اس سے واقف ہو، یا ان کے عقیدے نظریے میں کہاں سے آیا ہے۔ بہرحال رسول پاک کی حدیث پاک یہ ہے کہ اگر تمہیں علم ہو جائے نا کہ قبر کی زندگی کیسے ہوتی ہے، اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے تو دنیا کی جھنجھلاہٹوں سے سکون مل جائے گا، لیکن وہ سکون کی جگہ نہیں ہے جس کی زندگی میں ذکر نہیں ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ قبر آخری وقت ہے نا، اب شیطان کے پوری چالیں اس کے اوپر چل سکتی ہیں، نہیں سوچتا یہ تو سوچ ہے، اس کی فکر ہے، یہ جو دے رہا ہے۔ تو فرمایا کہ آخری وقت جب اس کی روح نکلنے کا ہوتا ہے تو والتفت الساق بالساق، اس کی پنڈلی سے جڑتی ہے۔ جس طرح ایک جانور چوپائے کو ذبح کیا جائے نا تو وہ کس طرح ٹانگیں مارتا ہے، کس طرح تڑپتا ہے، موت کی شدت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے۔ ابھی موت کی سختی شروع نہیں ہوئی، موت کے فرشتوں کو دیکھا ہے تو اس کی حالت یہ ہے۔ والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، ابھی رب کی طرف پہنچا نہیں، ابھی رب کی طرف پہنچنے کی تیاری کروا رہے ہیں، تو تیاری میں یہ حالت ہے، یہاں دھوکہ ہے، یہاں فراڈ ہے، یہاں پہ لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا ہے، یہاں پہ جھوٹ بولنے کو ایک مہارت اور فن سمجھا جاتا ہے، یہاں دنیا میں حرام کمانے اور کھانے کو ایک پیشہ سمجھا جاتا ہے۔ والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، شیطان کا پردہ نہ پڑ جائے کسی کے دماغ کے اوپر، اللہ کرے، مگر نہ یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب اس کی کوئی بات قبول نہیں کریں گے، جرم اس کا یہ ہے فلا صدق ولا صلی، اچھی بات تو مانتا ہی نہیں، نماز کے قریب نہیں پھٹکتا تھا۔ اولا لکا فاولا، 4 مرتبہ اللہ نے کہا، ویسے کہتے ہیں نا 3 دفعہ کہہ دے تو میں تیری 3 قسمیں چک لوں، لیکن اللہ نے یہاں 4 دفعہ کہا ہے، شاید کہ کسی کا ضمیر جاگ ہو جائے، کسی سوچ اور فکر اس طرف لگ جائے۔ فرمایا اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، بربادی ہے تیرے لیے، بربادی ہے، پھر بربادی ہے تیرے لیے، ہو بربادی تیری۔ کیسی زندگی بسر کرتا تھا، دنیا کی ہر بات کی آج اقوال شریف بڑے شوق سے پڑھتے ہیں ہم، نئی نسل اس پہ کہتے ہیں اس نے میرا دل جیت لیا ہے، بڑی کمال کی بات کی ہے۔ حدیث رسول ہماری زندگی سے نکل چکی ہے، قرآن پاک کی آیات ہماری زندگی سے نکل چکی ہے، اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں اے نہ شیئر کیتا کرو، ڈیلیٹ ہو جاتی ہے نا تو گناہ ہوئے گا، اتوں ڈیلیٹ ہونے اتوں تو آپے ہونی ہے نا، وہ ہم سننا، گاڑی کے اندر چل رہا ہے جو کچھ چل رہا ہے، بڑے محظوظ ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایج سفر کا مزہ آیا، فلانی گڈی تے فلانی جناب ٹرانسپورٹ، لیکن وہاں پہ آپ ساتھ تھوڑی سی تلاوت لگا دیں، مولوی صاحب انہوں بند کرو یار، توجہ نہیں ہوتی، وضو نہیں ہے، کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟
فرمایا فلا صدقہ، اس بندے کی یہ عادت تھی، شیطان کا یہ اتنا دوست تھا کہ اچھی بات کی تصدیق بھی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عمل تو تصدیق کے بعد آئے گا نا، پہلے کلمہ پڑھیں گے تصدیق کریں گے تو عمل کریں گے، تصدیق بعد میں، پہلے ہے عمل بعد میں ہے۔ تو فرمایا اس نے تصدیق بھی نہیں کی اور نماز کے قریب بھی نہیں پھٹکتا تھا، آج اس کے لیے تباہی ہے، آج اس کے لیے بربادی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کی کتنی ساڑھیں ہوتی ہیں؟ 4 ساڑھیں ہوتی ہیں، چاروں طرف سے عذاب آئے گا، چاروں طرف سے عذاب آئے گا، لیکن اس کے پاس روزہ نہیں ہے، اس کے پاس نماز نہیں ہے، اس کے پاس حسن اخلاق نہیں ہے، اس کے پاس زکوٰۃ نہیں ہے، تو چاروں سائڈیں اس کی خالی ہیں، ہر طرف سے اس کے اوپر عذاب آئے گا۔ اس زندگی کی طرف تھوڑا سا سوچیں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی آرائشوں میں، دنیا کی زیب و زینت میں ایسے ایسے آدمیوں کو دیکھا ہے کہ اگر گھر کے کسی ایک کونے میں رنگ اتر جائے نا، پورا 2 لاکھ روپیہ لگا دیتے ہیں کہ یار ایک کونا خراب کیوں ہوا، لیکن قبر کی کوئی فکر نہیں، حشر میں کیا ہونے والا ہے کوئی فکر ہی نہیں۔ غالباً سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک نماز رہ گئی ہے جماعت سے، تو اس کو 27 مرتبہ پڑھا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 27 مرتبہ اس کو پڑھا ہے کہ ایک نماز جماعت سے رہنے پر ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، جماعت سے پڑھنے پر 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو میری 27 رہ گئی ہیں تو میں اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھوں۔ یہ فکر تھی، یہ سوچ تھی، لیکن ہاں اگر اسی میں مگن رہے، شیطان کے ساتھ دوستی پکی کرتے رہے، شیطان کی مانتے رہے، شیطان کی سنتے رہے، شیطان کی طرف دوڑتے رہے، لپکتے رہے، اس کے لیے اپنے پیسہ، اپنی جوانی، اپنا مال، اپنا وقت دیتے رہے، صرف کرتے رہے، اور رحمان سے پیچھے ہٹ گئے، تو مالک نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، فرمایا کہ اب برزخ میں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، اور فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، بات ختم نہیں ہے برزخ پہ۔ جس طرح مشرکین مکہ کہتے تھے مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، کس نے اٹھانا ہے؟ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ۔ یہ سورہ المؤمنون، اس کی 95 سے لے کے 108-10 آیات یہاں تک اس کا مطالعہ کیجیے۔ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جس دن ہم سور پھونکیں گے تو وہاں کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا، ساری نسبتیں، سارے تعلق، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ماں باپ عزیز و اقارب، یہ تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک وہ تعلق جس کو آج نیکی کا روپ دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ شیطان کی سب سے بڑی، اس کو عرض کر دوں، وہ کیا ہے کہ آپ کسی اچھے یا پھر مجذوب یا پھر اس آدمی کے جو دین سے دور ہے، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں، اس کی بیعت ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جو اس کا مرید ہو جائے گا وہ خود اس کو کلمہ بھی پڑھائے گا، قبر کے سوالوں کے جواب بھی دے گا، میدان معاشر میں بخشوا کے اس کو جنت میں بھی لے جائے گا۔ اور ایک بدبخت نے یہاں تک لکھ دیا کہ وہ اپنے مریدوں کے لیے جہنم کو ختم کرنا چاہے تو ختم بھی کر دیں۔ کیا یہ نسبت نہیں ہے؟ جب نسبت خدا اور رسول سے جوڑی ہے، ایسے لوگوں سے نسبت جوڑی ہے کہ جو شیطان کے قریب ہی نہیں بلکہ شیطان کے لشکر میں انسان کو شامل کر دیتے ہیں۔ اب ہمیشہ کے لیے یہ سوچتا ہی نہیں کہ میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کیا فرض کیا، کہنا یہ تواڈے مسئلے تسی جانو، مسئلے ساڈا کام نہیں، اس میں پہنا، اس کو سوچنا یا یہ بتانا۔ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، ہم سور پھونکیں گے تو اس دن کوئی نسب باقی، نسبت باقی نہیں رہے گی۔ اور فرمایا یومئذ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ اتنی حسرت اور ناامیدی والا دن ہوگا کہ کوئی کسی سے سوال کرنے کی امید بھی نہیں رکھے گا، سوال کرے گا یعنی امید ہی نہیں ہوگی کہ میرے سوال کا کوئی پرسان حال ہو سکتا ہے، مجھے یہاں سے کچھ فائدہ مل سکتا ہے۔ اور فرمایا بندے کے لیے سارا مال و دولت اکٹھا کر دیا جائے گا اور اس کے قدموں میں ہو، اس کے پاس موجود ہو، یہ چاہے گا کہ آج سارا لے لو،
सारा ले लो मुझसे और सिर्फ मुझको जहन्नम की आग से बचा लो। तो अल्लाह फरमाएंगे ऐसा नहीं होगा, नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, आज तो हम तेरी चमड़ी उधेड़ेंगे। तदउ मन अदबर व तवल्ला नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, अब हम तुझे उस जगह पे डालने वाले हैं जो एक सेकंड गया एक पल में रोस्ट करके रख दे। वो तो पुकार रही है मन अदबर व तवल्ला, जो अल्लाह की अहकामात से पीठ फेरता है, मुंह फेरता है, इराज करता है, वो तो सदाएं लगा रही है। फैज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून, और फरमाया फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और जिसकी नेकियां भारी हैं, नेकियां ज्यादा हैं, अच्छाइयां ज्यादा हैं, तो फरमाया फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये वो शख्स है जिसको अल्लाह कामयाबी का सर्टिफिकेट अता कर दे। इस कामयाबी के बारे में सोचें, इस कामयाबी के बारे में मुहासबा करें। ये वो लोग किया करते थे, मैं और आप किस बात की मूली है यार, हमारे पल्ले है ही क्या। कभी एक दिन का हिसाब किताब जमा नफी करके देखें तो सामने आ जाएगी कि हमारी असलियत क्या है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा करते थे अक्सर, हासिबू क़ब्ल अन तुहासिबू, अभी सोच लो, जब उसने हिसाब लिया तो फिर सोचने का वक्त नहीं। फिर जब हिसाब किताब शुरू हो गया तो फरमाया कि अगर किसी ने एक ज़र्रा बराबर भी नेकी की है या गुनाह की है, अतैना बिहा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रा खैरन यरा, जिसने एक ज़र्रा बराबर नेकी की है, बदी की है, वो सामने देखेगा। और हम कहेंगे, हम कब्र से उठते ही इसका नामा अमाल निकालेंगे, उसको एक शक्ल देंगे। आज तो नजर नहीं आ रहा ना फरिश्ते बैठे हुए, तो हम इसके गर्दन में उसको लटकाएंगे और कहेंगे अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। और मैं ये किताब की सूरत में इसके सामने आएगा और ये उससे मिलेगा और इसको कहा जाएगा कि इसको पढ़, कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, खुद ही हिसाब कर लो कि किस तरफ जाने वाले। लेकिन वहां हिसाब तो एग्जैक्ट होना है ना, वहां कोई कमी बेशी बंदा कर सकता। अब यहां हिसाब व किताब नहीं है। यहां अगर हिसाब लगा लिया तो फरमाया कि हिसाब देने से पहले तुम्हारा चेक एंड बैलेंस हो गया तो क़यामत के दिन के लिए तुम्हारी कामयाबी है। और अगर खाते छोड़ते जाओ यार, कारोबारी हजरात तशरीफ फरमाए, एक हफ्ते का खाता छोड़ दो तो समझ नहीं आता बढ़िया की है, बंदा टकरा मारने दिल कर रहा है, क्या बन गया। तो जिसकी 60 साल जिंदगी का कोई हिसाब ही उसने नहीं लगाया तो वो क़यामत के दिन थोड़ी हसरत होगी। इसलिए फरमाते हैं वांज़िरू यौमल हसरा, ऐ पैगंबर अलैहिस्सलाम, इन्हें हसरत के दिन से डराओ। उस दिन हसरत और नदामत होगी, उस दिन शर्मिंदगी का दिन होगा जिस शख्स ने अपना मुहासबा नहीं किया। फरमाया वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिसके नेकियां हल्की हैं, नेकियां थोड़ी हैं, पलड़ा इसका हल्का हो गया, फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम फी जहन्नम खालिदून, इस बंदे ने अपने आप को घाटे में डालते हुए हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिया, जहन्नम में डाल दिया। दुनिया का नफा घाटा बहुत याद है, बहुत याद है, उसके बारे में बड़ी सोच और फिक्र होती है इंसान कि घाटे वाले काम से दूर भागता है। लेकिन कभी ये सोचा करें अल्लाह के बंदो, ये मेरी और कामयाबी इस जुमले के अंदर मुज़मर है। और अगर ये सोच और फिक्र निकल गई तो फरमाया ये शैतान का जो वसवसा था वो कामयाब हो चुका है, और ये नुक़य्यिज़ लहू शैतान फहुव लहू करीब बन चुका है, शैतान के करीबी है। और फरमाया कि हम इसके लिए जहन्नम को हमेशा हमेशा के लिए लिख देते, तलफ़हु वजूहहुमुन नार, इनके चेहरों को आग झुलसा के रास कर देंगे। वहुम फीहा कालिहून, वहुम फीहा कालिहून, और ये बड़ी बड़ी खूबसूरत शक्लों वाले, अपनी शक्ल सूरत अपना स्टेटस बनाने के लिए बड़ी बड़ी मेहनतें करने वाले, बड़े बड़ा सरमाया खर्च करने वाले, वहुम फीहा कालिहून, वहां बद शक्ल सूरत के अंदर मौजूद। नेकी की सूरत अच्छी है चाहे सैयदना बिलाल की क्यों ना हो, बदी की सूरत बुरी है चाहे अबू लहब की क्यों ना हो। सूरतों को नहीं देखा, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम
ولا صادقون. اللہ تمہارے جسم اس نے دیا ہے, شکلیں صورتیں جیسی چاہیں اس نے دی ہے, اس شکلوں کو اور صورتوں کو اور جسموں کو نہیں دیکھے گا. ولکن ينظر الى اعمالکم, وہ تمہارے اعمال کی طرف دیکھے گا, اچھے ہیں یا برے ہیں. بندہ اچھا جسم کے اعتبار سے نہیں ہوتا, عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے. اگر اس کے عمل اچھے ہیں تو وہ اچھا ہے, اگر عمل صحیح نہیں ہے تو اس کی کوئی خوبصورتی اس کے کسی بھی کام آ سکتی نہیں ہے. تلفح وجوہہم فی النار وہم فیہا خالدون. اور فرمایا الم تکن آیات, جرم کیا تھا, آخری باتیں سن لیں. فرمایا الم تکن آیاتی تتلی علیکم, تم پر میری آیتیں پڑھی جاتی تھی, فکنتم بہا تکذبون, تم آیتیں سن کے ان کو جھٹلا دیا کرتے. کیا آج کا ہمارا رویہ ایسا نہیں ہے؟ ہماری آئندہ کی نسل جو آ رہی ہے وہ کیا ہوگی, کیسے ہوگی؟ یہ پچھلے دنوں کچھ یہ 8 مارچ گزرا ہے, کیا کہہ رہے ہیں آئندہ نسل کیا ہوگی؟ کس چیز کی کمی ہے؟ قصور صرف اس کا ہے؟ قصور اس کا نہیں ہے, اس کا ہے لیکن اپنی جگہ پہ. لیکن اس سے پہلے قصور ایک چودھری صاحب, ایک وڈیرے صاحب کا ہے, ایک باپ صاحب کا ہے, ایک بھائی صاحب کا ہے, ایک ماں صاحبہ کا ہے, کہ جس نے اس کو اس اسٹیج تک پہنچایا. جب آپ نے اس کو دین کی تبلیغ کی نہیں ہے, دین کی طرف راغب ہی نہیں کی ہے, عادت ہی نہیں ڈالی رحمان کی طرف آنے کی, تو نقید لہو شیطان, شیطان تو کھینچ رہا ہے. وہ تو ایسا بدبخت ہے, اس کی کوشش یہ ہے کہ میں نمازی کو نماز میں کھینچ کے لے جاؤں. اور اس سے آئندہ صورتحال آپ دیکھ لیں. اب تو ایسے ایسے جملے آ رہے ہیں, چلو انسانیت کے بارے میں چھوڑو, انسانیت میں سب سے اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے جملے بولے گئے, ایسے جملے استعمال کیے گئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے والدین کو جن کی یہ بچیاں تھیں دنیا میں زندہ جینے کا حق نہیں ہے. کہ دین کا مذاق اب سڑکوں پہ اڑایا جائے. یہ سڑکوں پہ ایویں نہیں ہوتا ہے, پہلے گھر میں اڑتا ہے پھر سڑکوں پہ اڑتا ہے. جب یہاں ہم دین کا مذاق اڑائیں گے اپنی شادی غمی خوشی بیاہ پہ, اس کا اظہار خود سے باطن کا کریں گے ایک نہ ایک دن, آج نہیں تو کل. اس بزرگ کی آنکھیں بند ہونے والی ہیں, یہ ایک باکس میں بند کر دیا جائے گا, لیکن اس کو علم, اس کی آنکھیں اس وقت کھلے گی جب ادھر سے بھی عذاب اور ادھر سے بھی عذاب. پوچھا جائے گا یہ عذاب کس وجہ سے ہے؟ یہ تیری اولاد کی وجہ سے ہے جس کی تربیت نہیں کر کے ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. اور ایک جگہ سورہ تغابن میں فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ایسا فتنہ ہے, فاحذروا, اس سے بچنے کی کوشش کرو, تدبیر کرو اس بارے میں کہ ہم اپنے مال اور اولاد کے فتنے سے کیسے بچ سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ میرے نمازی ہونے کے باوجود قبر و حشر میں اولاد کی وجہ سے ندامت و شرمندگی اٹھانی پڑے. میری نمازیں اور زکوٰۃ اور حج اور اچھا ہونا, نیک ہونا, سارے کا سارا دوسرے پلڑے میں ڈال دیا. فکری باتیں, ان چیزوں کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ پھر جواب دیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وكنا قوما ظالمین. اللہ ہم پہ ہماری بدبختی غالب آ گئی, ہم گمراہ تھے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اللہ ایک دفعہ یہاں سے نکال دے, ایک دفعہ یہاں سے نکال دے. اگر دوبارہ ہم سے ایسا ہوا تو پھر ہم پکے ظالم ہیں, یعنی جو سزا بنتی ہے پھر ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ فرمایا قال اخسؤوا فیہا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دفع ہو جاؤ یہاں سے, ولا تکلمون, میں تو تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا. فلا انصاب بینہم, اس دن تعلق بھی کوئی نہیں ہے, ایک ہی تعلق ہے اللہ والا, وہ ہے نہیں. اور اس کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ ولا تکلمون, میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا, تم سے کلام بھی نہیں کرنا چاہتا. اخسؤوا فیہا, تم دفع ہو جاؤ, ذلیل ہو جاؤ, رسوا ہو جاؤ دوزخ کے اندر. اس جملہ سننے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم یہ آیات پڑھ لیں, ہم ان 30 پاروں کو سمجھ لیں. بہتر ہے کہ وہ وقت آئے اس سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن جائیں.
إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذکری. کچھ لوگ تھے میرے بندے، وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، التجائیں کیا کرتے تھے، تمہیں بھی دعوت دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو فاتخذتموهم سخریا، تم نیکی کا مذاق اڑاتے، تم نے ان کو مذاق سمجھ لیا. حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، میری یاد نکل گئی، تم ان پہ ہنسا کرتے تھے. ارے یار ایک بوڑھے کا کام ہے، یہ ہمیں نماز کے لیے اٹھا رہا ہے، یہ ہمیں کہتا ہے تمہارا لباس ایسا ہونا چاہیے، یہ کہتا ہے کہ بیٹی پردہ کر کے گھر سے نکلنا چاہیے، یہ کہتا ہے کہ کیڑے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. دین کی باتوں کا مذاق یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اے جڑے پیچھے جہنم میں جا کے یہ لوگ کہیں گے نا، یہ ان کی علامت ہے کہ دنیا میں وہ یہ کہتے ہوں. یہ قرآن ذکر کر رہا ہے کہ جو ربنا کہتا تھا، استغفار کرنے والا تھا، توبہ کرنے والا تھا، نیکی کرنے والا تھا، اس پہ تم ہنسا کرتے تھے. آج دیکھیں برائی کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور جو نیکی ہے نا، نیکی اس کو ایک عیب سمجھا جاتا ہے. آپ داڑھی دیکھ لیں، اس کو معاشرے میں اب عیب بنا دیا گیا کہ رکھ لے تو پتہ نہیں کی ہو جانا ہے. شلوار ٹخنوں سے اوپر آپ نہ یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں، نہ کسی کالج میں آپ چند پل سکون کے بسر کر سکتے ہیں. ہر طرف سے کسی سے طنز آ رہا ہے، کسی کی طرف سے تنقید آ رہی ہے، کسی کی طرف سے کیسے کیسے جملے آ رہے ہیں. آپ واقف ہیں؟ دین پہ تنقید باقی رہ گئی. اور آج سب سے زیادہ اہل کفر، جس طرح میں نے آپ کو کہا یہ 8 مارچ گزرا، اس کائنات کے سب سے اعلیٰ ترین اور سب سے بہترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی برسرے پہ ذات تنقید کی گئی. اور یہ کروانے والے کون ہیں؟ باقی اگر تھوڑی سی بات ہو تو قانون حرکت میں آتا ہے، اور آنا بھی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ برائی کو ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں، لیکن یہاں آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو قانون کہاں سویا ہوا ہے؟ یہ قانون بنایا کس لیے؟ دین کا مزاج، دین دارو کا مزاج، مسجد مولوی سب کا مزاج. یہ سنیں، فرمایا اللہ کہتے ہیں وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم ہنسا کرتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا وانہم هم الفائزون، آج میں نے ان کو صلہ یہ دیا ہے کہ آج تم کامیاب ہو، اور آج میں تمہیں کامیاب کر کے جنت الفردوس عطا کروں. اس لیے اس میں آخری پیغام یہ ہے کہ نیکی کریں گے لوگ آپ کو برا کہیں گے. برے کو برا نہیں کہتے، برے کو تو اٹھاتے ہیں. نیکی کریں گے آپ کو لوگ برا کہیں گے، پریشان کریں گے، اولاد، رشتہ دار، عزیز و اقارب، معاشرہ، سوسائٹی. لیکن یاد رکھنا کامیابی اسی میں ہے، دین پہ ڈٹ جانا، لوگوں کی باتیں برداشت کر لینا، لیکن اللہ سے تعلق کسی صورت مت ہو. یہی کامیابی ہے. اور اگر ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا، حتی انسوکم ذکری ہو گیا کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد دل سے نکل گئی ہے، ذہن سے نکل گئی ہے، تو پھر قیامت کی ناکامی سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ کریم ہمیں یہ سوچ اور فکر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں آخرت اور دنیا سب کی کامیابی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.